ہیں جبار الحسن نمبردار صاحب، بانی تنظیم شہید بابا، یہ مالک کے پاس ہے، یہ ہمارے امام بارگاہ میں مدفن ہے۔ سید تنویر الحسن لالے شاہ جی ہیں، یہ میرے والد ہیں سید نور الحسن پرویزی صاحب، ان کو تو سارا زمانہ جانتا ہے، تو یہ ان کی ایک پرانی یادگار ہے ہمارے پاس۔ یہ وسیم شاہ جی کی ہے، یہ بھی ہمارے ماتمی ہیں۔ شبیر حسین صاحب، یہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ماتمی تھے، سید ظفر احمد شمسی صاحب۔ اس تنظیم کی جو شروعات ہے وہ 1978 میں ہمارے بانی جو تنظیم ہے جبار الحسن نمبردار صاحب ماتمی تھے، یہ اس کی بنیاد جو ایز اے تنظیم ماتمیان سید الشہداء وہ انہوں نے رکھی ہے۔ حویلی الف شاہ والے سید الطاف حسین شمسی صاحب، سید نور الحسن، سید یحییٰ حسنین، سید لالے شاہ جی، سید وسیم حیدر گردیزی، سید یوسف علی شاہ، سید اعجاز علی شاہ، یہ سارا مل کے ایک تنظیم کو شکل دی گئی، جس میں سید قیصر عباس نقوی صاحب امامیہ کلونی والے، اور تصدق خان صاحب مصری شاہ والے، اور بڑے بڑے نام ماتمی جو پرانے تھے، اکبر علی شاہ امام بارگاہ کی طرف سے، انور علی میر انجمن سید الساجدین کی طرف سے، یہ سب مل کے ہی عزاداری ہم کرتے رہے ہیں۔ اس کے جو پہلے صدر تھے وہ بابو خالق حسین صاحب تھے، ہمارے پرانے ماتمی ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، مالک ان کی زندگی کرے۔ تو جب انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر لالے شاہ جی کو، سید تنویر الحسن لالے شاہ جی کو صدر بنایا گیا۔ وسیم شاہ جی ایز اے جنرل سیکرٹری کام کرتے رہے ہیں، ایز اے سرپرست تھے وہ تنظیم ماتمیان سید الشہداء کے۔ ایز اے تنظیم کو جب سید الشہداء کو جو جوائن کیا، وہ میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا، تقریباً کوئی میری 12 سال عمر تھی جب سے تنظیم ماتمیان سید الشہداء کا حصہ ہیں۔ جو مجھے اس کا خدمت کا جو موقع دیا گیا ہے وہ 2009 میں لالے شاہ جی نے مجھے کہا کہ بیٹا اب آپ اپنا راستہ بناؤ خود، کیونکہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، تو ہمیں اسپیس چاہیے، ہمیں کوئی سہارا دو ہمیں آ کے، تاکہ ہم آرام کر سکیں، کیونکہ ہم بزرگ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے وسیم شاہ جی سے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا جی آپ کا فیصلہ ہے، آپ تنظیم ماتمیان سید الشہداء کے سالار ہیں، آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی سالاری ہے نا جو اس کو مرضی سونپ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا کہ جی آپ نے اب اس سنگت کو لیڈ کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس سنگت کو ہر حوالے سے ڈیل کرنا ہے، دیکھنا ہے، ماتمداریاں آپ نے کروانی ہیں، سنگت کو بھی آپ نے ہی اکٹھا کرنا ہے، تو یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو تب سے لے کے 2009 سے لے کے آج 2023 ذی الحج چڑھ گیا ہوا ہے، تو میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں مالک کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں جو سبق دے کے گئے ہیں، جو وسیم شاہ جی نے ہمیں جو مقصد دیا ہے، وہ صرف اور صرف ہے کہ آپ نے ولایت مولا علی پہ قائم رہنا ہے، اپنی نسلوں میں اس کو سفر کرنا ہے، اور مقصد حیات آپ کا ہے عزاداری امام حسین، اور اس پہ آپ نے ساری زندگی قائم رہنا ہے، اور اپنی نسلوں میں بھی یہ منتقل کر کے جانا ہے۔ پرانی عزاداری ایک تو تھی تھوڑی سی کم ہوتی تھی، یعنی کہ زیارتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، تو وہ ایکچولی اب میں سیدھی بات آپ سے کروں گا کہ آپ کی عزاداری میں اور پچھلی عزاداری میں سب سے بڑا فرق ادب کا آ گیا ہے، خلوص کم ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی عزاداری بڑھ رہی ہے، اس میں خلوص جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے۔ کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی مرضی سے عزاداری میں شامل ہوتے تھے، جلوسوں کی رونق بنتے تھے، بے شمار زنجیر زنیاں بھی ہوتی تھیں، ماتمداریاں بھی ہوتی تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عاشور کا جلوس ہوتا ہے، ساری رات کہیں پہ بھی عزاداری نہیں ہوتی۔ یہ جو مرکزی زیارت ہے نثار حویلی کی، آپ دیکھ لیں، آپ بھی یہاں سے تقریباً آپ کی بھی تیسری نسل یہاں پہ ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ساری رات کہیں پہ بھی عزاداری نہیں ہے، صرف ہم ہی عزاداری کرتے ہیں، وہ بھی جو 9 محرم کی زیارت نکلتی ہے حویلی الف شاہ سے، وہ جاتی ہے، ہم چونا منڈی چونک سے عزاداری شروع کرتے ہیں، اور ہمارے کٹرا ولی شاہ میں امام بارگاہ میں اس کا ماتمی پرساداری کا وہ اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد زیارت پھر یا حسین کے ساتھ آگے جاتی ہے۔ ایک جگہ شاہ جی اور لالے شاہ جی بیٹھے تھے، سردیوں کے رمضان تھا، بہت پرانا واقعہ ہے۔ 25 رمضان کو یہ بیٹھے ہوئے تھے شاہی محلے میں، ہمارے نوحہ خان تھے پا بشیر،
جو ٹیونر تھے نثار صاحب کے کلام کو جو ٹیون کرتے تھے، جن کی طرزیں بناتے تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے. وہاں سے یہ نکلے ہیں رات کو تقریباً کوئی 2 بجے کے قریب. سخت سردی تھی، دھند تھی. یہ گئے ہیں سٹی سینمے کی طرف، کوئی راستہ خراب تھا نوغزے کی طرف سے، تو یہ اس طرف سے چلے گئے. تو آگے انہوں نے زیارت اکیلی کھڑی ہوئی دیکھی ہے کہ زیارت کھڑی ہے اکیلی اور آگے ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ کو 15-16 لوگ تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم 15-16 ہیں کہ ہم کیا کریں گے. انہوں نے وہیں پہ شاہ جی نے کہا کہ قمیضیں اتارو، اور وہاں پہ ماتم شروع کر دیا. اور جب تک ہو سکتا تھا ماتم کیا، زیارت کو طریقے سے ودیا کیا، اور اپنا ماتم کر کے اپنے گھر آ گئے. اور گھر آ کے کہتے ہیں یار ہم نے یہ ایسا کیا کر دیا کہ ہمیں یہ ڈیوٹی نصیب ہو گئی کہ مالک جنازہ اکیلا کھڑا تھا اور بندہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ. یہ سلاری آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو دن رات اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھیں، آپ نے کوئی سنگت کا کوئی ماتمی ہے، اس کے گھر کوئی پرابلم ہے، اس کو آپ نے فیس کرنا ہے. اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، آپ نے جانا ہے. سنگت کا کوئی اور جی جائے نہ جائے، آپ کو جانا پڑے گا. بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو سالار کے ذمہ لگ جاتی ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے سلاری کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور سب سے بھرپور بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ کی سنگت کے ممبران ہیں 100 یا 200، آپ نے اس 200 ذہن کے ساتھ مل کے چلنا ہے کہ یہ 200 ذہن ہمیں ایک بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ 200 ذہن کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے اس وقت. تو اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہر فیصلہ کر سکتے ہو. جی میں آپ کو نا تھوڑا سا ایک شیئر کرنا چاہوں گا. جو جبار الحسن نمبردار تھے، ہمارے جو بانی تنظیم میں سید الشہداء ہیں، بیسیکلی وہ ایک ارائی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. کنورٹڈ شیعہ تھے اور بہت ہی پکے شیعہ تھے. یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی آخری حد تک ان کی وصیت میں یہ تھا کہ میرا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ نا کٹرا ولی شاہ والے سادات کے حوالے کر دیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس کے لیے. ہمارے لیے بھی عزت کا مقام تھا کہ ایک کنورٹڈ بندہ ہمارے ساتھ اتنا پیار اور سلوک اس کا رہا ہے. اور اس کے مرنے کے بعد ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کے بچے آئے وسیم شاہ جی کے پاس اور لالے شاہ جی کے پاس. جی میرے نا ابو جو ہے نا وہ خواب میں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں کہ میری قبر کی دیوار گر گئی ہے، آپ اس کو آ کے ٹھیک کرواؤ. وہ کہہ رہا ہے جی میں 2-3 دن سے مجھے یہ خواب آ رہے ہیں، آج تیسرے دن میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو وہ چلے گئے شاہ جی کے پاس. آ گئے شاہ جی نے کہا اچھا چلو چل کے دیکھتے ہیں. شاہ جی چلے گئے قبرستان میانی صاحب میں ان کی قبر ہے، وہاں پہ چلے گئے. گئے گورکن کو بلایا گیا کہ یار یہ قبر کھولو، اس کی دیوار گری ہوئی ہے، آپ اس کو ٹھیک کرو. اس نے کہہ دیا جی میں تو نہیں کھولوں گا، آپ وہاں سے جا کے نا وہ ہرمل گوگل اور جو بھی خوشبوئیں ہوتی ہیں وہ لے کے آئیں تو پھر ہم اس قبر کی قبر کشائی کریں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے. تو وسیم شاہ جی اس سے بازید ہوئے کہ آپ اس کو کھولو یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مزے. انہوں نے کہا نہیں جی یہاں پہ ادھر ایک قبر ہے، اس کی بھی قبر کشائی کی گئی ہے، اس نے بھی 16 حج کیے ہوئے تھے مائی نے، تو اس کی قبر سے ہمارے 10 دن ہمارے گھروں سے ہمارے کپڑوں سے اسمیل نہیں گئی. تو وسیم شاہ جی نے اس کے بیٹے کو بولا کہ جاؤ یار بیٹا لے آؤ آپ سامان، کوئی بات نہیں، ان کو کہہ دینا آپ ہم استعمال کریں گے تو آپ کو پیسے دے دیں گے، پیسے دیں آنا، استعمال ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو آپ واپس کر لینا. وہ سامان لایا گیا، قبر کشائی کی گئی. تو یقیناً ایسا ہی ہے، جب ان کی سلیبیں اٹھائی گئیں تو اس کی واقعی ہی دیوار گری ہوئی تھی. تو کفن بھی میلا نہیں تھا، جیسے ایز اٹ از اس کو دفنایا گیا تھا ویسے کا ویسے ہی تھا. ایون لالے شاہ جی نے ان کی قبر میں اتر گئے اور ان کے سر کو پہ ہاتھ رکھ کے سر کو ہلایا گیا. لالے شاہ جی نے یہ کیا، حالانکہ وسیم شاہ جی نے کہا نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے. اور پورے کا پورا سر سے لے کے پاؤں تک جیسا ان کو دفنایا گیا تھا ویسے کے ویسے ہی تھے وہ. یہ قبر کشائی کی گئی ہے 7 مہینے بعد.
حالانکہ میرے خیال سے کچھ 40-45 یا 2 مہینے بعد تو انسان کا جسم ویسے ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, کیڑے کھانا شروع ہو جاتے ہیں, تو 6 مہینے میں تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ. یہ واقعہ ہے, یہ آنکھ ہی دیکھا واقعہ ہے سب کا. اس میں وہ گورکن بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہے. یہاں تو 6 مہینے بعد تو بندے کا نام و نشان نہیں ہوتا, یہ بندہ ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ صرف جو ساری زندگی اس نے آل محمد سے جو وفا کی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی قبر میں ویسے کا ویسا ہی ہے, اور روز قیامت بھی ایسے ہی اٹھایا جائے گا. اسی طرح ہمارے بزرگ آ رہے ہیں, بابا تقی صاحب, حکیم سید تقی علی شاہ صاحب. ہمارے قبرستان ہے جو تقیہ ہے ہمارا تنگسالی گیٹ کے اپوزٹ سامنے ہمارے مسجد نور کے اندر ہمارا تقیہ ہے, قبرستان ہے سادات کا, گورا قبرستان کے بالکل ساتھ. وہاں پہ بھی ایسے واقعات پیش آئے. میرے سید وسیم احمد دیدی صاحب کے ماموں جان ہیں حکیم سید تقی علی شاہ صاحب. ایک خاندان میں ایک بڑے فوت ہوئے تو قبر کشائی کی گئی, تو وہ ایک دیوار گری تو ان کا سر بھی ایسے ہی باہر آ گیا تھا دیوار گرنے سے. تو جب ان کو سائڈ کیا گیا تو وہ سر ویسے کا جانا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 72 کی. 72 میں حکیم سید تقی علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور 89 یا 90 کا یہ واقعہ ہے. یہ دوبارہ جب یہ قبر کھولتے ہوئے ان کی دیوار گری اور ان کا سر جو ہے نا ویسے 94 ایئرس کی ایج میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور اس دور میں بھی وہ 94 ایئرس کی ایج میں بھی وہ زنجیر زن تھے. ہمارا جو اسٹائل ہے لاہوری اسٹائل ہے, اٹھانے والا ماتم ہے. یہ لاہور میں اب آپ کو کہیں نظر آئے گا, یا آپ کو لمبے ہاتھ والا ماتم نظر آئے گا. جو اٹھانے والا جو لاہوری ماتم ہے آپ کو یا کٹرا ولی شاہ میں ملے گا, یا اسلام پورے کی ایک آدھی سنگت ہے جو چند منٹ کے لیے کرتی ہے. جو ہمارا لاہوری ماتم ہے نا, یہ انتہائی مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نوحہ کی آواز کو سن کے جواب دینا ہے. کیونکہ اس میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ سر تال یہ کی چیزیں ہیں نا, جو اس ہمارے نوحے میں نا اس کا بڑا اہم کانسیپٹ ہے اس کے اندر. اس کے بغیر آپ ماتم کر نہیں سکتے, کیونکہ جو بھی دوسرا اگر ماتمی ہے جو ہمارے ساتھ ماتم نہیں کرتا, وہ ہمارے درمیان اگر آگے ماتم کرے گا نا تو وہ غلط کرے گا نا, تو ہمیں 1 منٹ سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جو دوسرا ماتمی آئے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے آپ نے. ہمارے بڑے جو بزرگ جیسے ہمیں سمجھایا کرتے تھے, ہمارا بھی کام ہے کہ ہم نئے آنے والے بچے کو ایسے ہی سمجھاتے ہیں. جتنے بھی جو نوحہ خان ہیں, جتنے بھی پرانے عاشق حسین صاحب, تنویر حسین صاحب, بشیر حسین صاحب, فضل حسین صاحب, جتنے بھی ہمارے پرانے لیجنڈس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لیجنڈس ہیں ہمارے, جنہوں نے نثار صاحب کے کلام کو اس طرح سنوارا ہے جیسے سنوارنے کا حق ہوتا ہے. اور آج بھی دنیا جیسے پڑھے تو جیسے نیا کا نیا ہے. جتنے بھی کلام ہیں نثار صاحب کے, ان کو بنانے والے جتنے بھی لوگ تھے, وہ سارے مالک ان کو اپنی جوار میں جمع عطا فرمائے. میرا اپنے نوجوان عزاداروں سے جو آج کل کے ہیں یا پرانے ہیں, میں ان کو یہی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جتنے بھی عزادار ہیں وہ عزاداری میں جو تقدس ہوتا ہے, جو ادب ہوتا ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہیں. جب وہ ماتم, اب آپ عزا میں تشریف لے آئیں, جب ماتم میں آپ تشریف لے آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ عبادت ہی ہے. کیونکہ یہ غم حسین کسی عبادت سے کم نہیں ہے. یہ ہم پہ پاک سیدہ نے نعمت عظمیٰ ہمیں عطا کی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اس دنیا میں, تاکہ یہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر جو ہے نا وہ بی بی پاک نے دینا ہے. تو میرا پیغام یہی ہے سب عزاداروں سے کہ وہ سب جو ہے نا اپنی جتنی بھی عزاداری, جو بھی عزادار جہاں پہ بھی ہے, وہ تقدس کے ساتھ, ادب کے ساتھ اپنی مولا کو پرسہ پیش کریں.